مجھے وہ بات یاد آتی ہے، 4 شخص تھے، ایک بڑھئی تھا، ایک درزی تھا، ایک سنار تھا، ایک فقیر تھا۔ اگر آپ میں کوئی سننے والا اگر بڑھئی، فقیر، درزی، سنار ہو تو برا نہ مانے، بس میں ایک بتا رہا ہوں جو کتاب کے اندر میں نے پڑھا۔ یہ 4 شخص تھے، ایک بڑھئی تھا، ایک درزی تھا، ایک سنار تھا، ایک فقیر تھا۔ یہ چاروں کسی سفر پہ نکلے ہوئے تھے، لمبے سفر کو طے کر رہے تھے۔ پہلا کا زمانہ ایسا نہیں تھا، پہلا کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ سواری سے گھنٹوں کا منٹوں میں سفر کو طے کر لیا کرتے۔ کوئی سواری ایسی ہوا کرتی تھی، کوئی اونٹ پہ سفر کیا کرتا تھا، کوئی پیدل ہی سفر کیا کرتا تھا، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے سفر کیا کرتا تھا۔ اکثر پیدل سفر زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ چاروں شخص پیدل سفر کر رہے تھے۔ آپ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں رات ہو گئی، جنگل تھا، دور تک گاؤں نظر نہیں آیا۔ چاروں نے مشورہ کیا ہمارے پاس سامان بھی ہے، یہیں پر رات کو آرام کر لیا جائے۔ 4 لوگوں میں سے 3 سو جائیں گے، 2 گھنٹہ ایک پہرا دے گا، تینوں سوتے رہیں گے۔ 2 گھنٹے کے بعد اگلا سو جائے گا، دوسرے کو اٹھائے گا، وہ 2 گھنٹے جاگے گا۔ ہر ایک کے ذمہ داری 2 گھنٹے کا معاملہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے تو پہرا دینا ہے، 2 گھنٹے اس کو پہرا دینا ہے۔ چاروں کی ڈیوٹی لگا دی، رات گزر جائے گی، سامان کی دیکھ بھال ہو جائے گی، سب آرام بھی کر لیں گے۔ اب تینوں کے چاروں میں سے پہلے بڑھئی کا نمبر آیا۔ بڑھئی سے تو جاگ لے، ہم تینوں سوتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد تو دوسرے کو اٹھا دینا اور تو سو جانا۔ یہ معاملہ طے کر دیا گیا۔ صاحب پوری بات کو سننا، یہ بڑے ہی پتے کی بات ہے، یہ بڑے ہی عقل و شعور کی بات ہے۔ اس سے ہمیں موت کا پتہ چلتا ہے، اس سے زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ 3 تو سو گئے، بڑھئی جاگتا رہا۔ جب جاگا نا، اس کے دل میں خیال آیا، دماغ میں اس کے خیال پیدا ہوا، جب یہ میں جاگ رہا ہوں 2 گھنٹے خراب کیوں کر دوں؟ پاس میں جہاں لوگ آرام کر رہے اس کے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک لکڑی کا سوکھا پیڑ کھڑا ہوا تھا۔ بڑھئی سوچتا میرے پاس اوزار ہے، میں اپنے ٹائم کو برباد کیوں کروں؟ اس نے اپنے اوزاروں کو لیا، پیڑ کے قریب جا کر کے پیڑ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں، یوں کہہ لو کہ 2 گھنٹے میں، اس نے ایک عورت کا مجسمہ بنا دیا، لکڑی کی عورت تیار کر دی۔ 2 گھنٹے کے بعد جا کر کے سو گیا۔ اس نے درزی کو اٹھا دیا۔ اب درزی اٹھا ہے، اس نے لکڑی کی طرف دیکھا، یہ تو بڑھئی کے کارنامے لگتے ہیں، یہ کام تو بڑھئی کا لگ رہا ہے۔ وہ تو بڑھئی سو گیا، لیکن درزی سوچتا ہے جب اس نے لکڑی کی عورت بنائی، اس پہ ہنر ہے، میرے پاس بھی تو ہنر ہے، میں بھی تو کپڑوں کو سلا کرتا ہوں۔ جب میرے پاس کپڑا بھی ہے، سینے کے اوزار بھی ہیں، تو پھر میں دیر کیوں لگاؤں؟ اس نے لکڑی کی عورت بنائی ہے، میں اس کو کپڑے پہنا دیتا ہوں۔ اس نے 2 گھنٹے کے اندر کپڑوں کو تیار کیا، اس لکڑی کی عورت کو پہنا کر عورت کی شکل بنا دی، عورت جیسی لگی اس کا جسم کو ڈھک دیا، کپڑے پہنائے۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ درزی تو سو گیا۔ سونار کا نمبر آیا، سونار نے نگاہ کو اٹھا کر دیکھا، لکڑی کی عورت بنی ہے، جسم پہ کپڑے ہیں، یہ عورت جو بنائی ہے لکڑی کی درزی نے بنائی ہوگی، اس کو کپڑے جو پہنائے ہیں، اس کو کپڑے درزی نے پہنائے ہیں، اس عورت کو بڑھئی نے بنایا ہے۔ میرے پاس بھی تو گہنے ہیں، میرے پاس بھی زیورات ہیں، میں کیوں نہ اس عورت کو زیوروں سے سجا دیتا ہوں۔ اس سونار نے اس عورت کے کانوں میں کنڈل ڈالے، ناک میں نتھری بھی ڈالی، یعنی کہ زیورات سے سجا دیا، بالکل عورت کی طرح بنا دیا۔ اب دیکھنے میں عورت سی لگتی ہے، کمی ایک باقی جان نہیں ہے، بلکہ مجسمہ تیار ہے۔ سونار 2 گھنٹے کے بعد سو جاتا ہے، فقیر بیدار ہوتا ہے اور تینوں سو رہے ہیں، فقیر بیدار ہے۔ فقیر کی نگاہ اٹھی، دیکھا اس بڑھئی نے لکڑی کے مجسمے کو بنایا ہے، درزی نے لکڑی کے مجسمے کو کپڑا پہنا دیا ہے اور سونار نے گہنے پہنا دیے ہیں۔ میرے پاس تو کوئی ہنر نہیں ہے۔ اسی وقت سجدے میں جاتا ہے، اپنے رب کو یاد کر کہتا ہے، پروردگار میرے پاس کوئی ہنر نہیں، میرے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں ہے جو میں کوئی کارنامہ دکھا سکوں، بس میری زبان کے ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں، بس تیرا کرم ہے۔ یہ آج اس زمین پر سر جھکا کر تیرا بندہ دعا کرتا ہے، اے پروردگار اس فقیر کی دعا سے اس عورت میں جان ڈال دے۔ فقیر کا دعا کرنا تھا، عورت میں جان پڑ جاتی ہے، عورت میں جان پڑی۔ صبح ہو گئی، صبح ہوئی، چاروں آپس میں لڑنے لگے۔ درزی کہتا ہے کپڑے میں نے پہنائے ہیں، عورت میری ہے۔ بڑھئی بولا عورت کو میں نے بنایا ہے، عورت میری ہے۔ سونار بولا کہ گہنے میں نے پہنائے ہیں، عورت میری ہے۔ فقیر بولا کہ میں نے دعا کی ہے، جان میں نے ڈلوائی ہے اللہ سے دعا کر کے، یہ عورت میری ہے۔ چاروں آپس میں لڑنے لگے، میری میری کرنے لگے۔ کسی ایک نے کہا ایسا کرتے آپس میں جھگڑا نہ کریں، چلو آگے گاؤں میں چلتے ہیں، وہاں کے سرپنچ سے، وہاں کے مخیا سے، وہاں کے کسی بڑے آدمی سے بات کریں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے اسی کی عورت ہو جائے گی۔ لڑنے
جھگڑنے کی بات نہیں. اب چاروں چل دیے, پاس کے گاؤں میں پہنچے. وہاں جانے کے بعد مخیا کو تلاش کیا اور کہا کہ ہم نے سارا قصہ معاملہ بتا دیا. میں نے اس عورت کا مجسمہ بنایا, میں نے کپڑوں کو پہنایا, میں نے گہنوں کو پہنایا, میں نے دعا کی تو جان پڑ گئی, یہ عورت اپنی اپنی کر رہے ہیں. اے مخیا صاحب تم بتاؤ کہ عورت کس کی ہے؟ عورت کو دیکھ کر کے حسین و جمیل تھی. مخیا کی نیت بگڑ گئی اور کہنے لگا یہ عورت نہ تیری ہے نہ تیری ہے نہ تیری ہے نہ تیری ہے, یہ عورت تو میری ہے, تم جھوٹے چلے جاؤ, اس عورت کا مالک میں بنوں گا. ابھی مخیا نے زبان سے اتنا کہا تھا, وہ عورت کہتی میں بتاؤں کہ میں کس کی ہوں. پانچوں نے ایک زبان ہو کے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی, تو بتا دے کس کی ہے. وہ عورت نے کہا نا, سب نے کہا بتا کس کی ہے. وہ عورت کہتی دیکھو سامنے مخیا کے مکان پہ پیڑ تھا, یہ عورت پیڑ کے قریب گئی, اپنی کولیا میں پیڑ کو بھرا اور لکڑی بن جاتی ہے. اس نے بتایا نہ میں تیری ہوں نہ میں تیری ہوں, میں تو لکڑی کی ہوں, لکڑی کی جا کے بن گئی. یہ سبق ہے ہمارے لیے. آج بچہ پیدا ہونا, باپ کہتا ہے بیٹا میرا ہے, چچا کہتا بھتیجا میرا ہے, ماموں کہتا بھانجا میرا ہے, دادا کہتا پوتا میرا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کی جان نکل جاتی ہے, اس کو مٹی میں دفن کر دی جاتا ہے. وہ مرنے والا کہتا ہے باپ تیرا بیٹا نہیں, میں تو مٹی کا تھا. سب اپنا اپنا کرتے رہ گئے. مرنے والے نے بتایا میں کسی کا نہیں, میں تو مٹی سے بنا ہوا ہوں. رب نے کہا ہے, رب نے قرآن میں اعلان کر دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے جب ہم مٹی ڈالنے جاتے ہیں نا قبر پر, تو پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اعلان کرنے والے خود اعلان کرتے ہیں, جانے والا بھی کہتا ہے میں کسی کا نہیں, میں تو مٹی سے بنا ہوا ہوں. یہ ہمیں واقعہ, یہ کہانی ہمیں فکر دیتی ہے, سب کچھ بھول جانا, اپنی حقیقت کو مت بھول جانا.